کبھی مسلم لیگ والے کہتے ہیں کہ ہم بلا رہے ہیں، کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ ہم بلا رہے ہیں، ابھی بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ میں بلا رہا ہوں۔ میرا موقف یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ مقصد بتایا جائے۔ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی ایسی کاوش میں تو شامل نہیں ہوں گے جس کا مقصد دوبارہ پیپل پارٹی یا مسلم لیگ کو یا پرویز مشرف کے کسی اور ٹولے کو لانا ہو۔ ہم جماعت اسلامی ہیں، ہمارا ایک واضح اور کلیئر نصب العین ہے کہ اسلامی ویلفیئر سوسائٹی، اسلامی فلاحی پاکستان اور اس ملک میں اسلامی نظام کا قیام، کہ ہماری کمزور حکومت اور کمزور کارکردگی ہے، تو ایسے میں عوام ہماری پشت پر نہیں ہے، تو کم از کم یہ تو بتا دوں کہ فوج ہماری پشت پر ہے۔ لیکن یہ بات ثابت ہے کہ جب عوام ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو یہ فوج بھی عوام سے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ نہیں رہے گی۔ لیکن اب بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم خطرات میں، تو کیوں خطرات میں؟ اس لیے خطرات میں ہے کہ ہر ادارے نے اپنا کام چھوڑ کر کسی اور کا کام سنبھالا ہے، اتنا خون بہا ہے، اور اب افغان عوام یہ چاہتے ہیں کہ وہاں امن ہو۔ اس لیے یہ جو طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں اور معاہدہ ہوا ہے، ہم سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا میزبان اشرف ڈار۔ آج ہم جس شخصیت کے ساتھ یہاں موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، جماعت اسلامی پاکستان۔ ناظرین، اس نام سے آپ بخوبی آگاہ ہیں۔ اس وقت جماعت اسلامی پاکستان جس طرح سے جد و جہد اور سٹرگل کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور یقیناً یہ اقامت دین کا کام ہے، اور اس قافلے کو جو لیڈ کر رہے ہیں، یعنی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سینیٹر سراج الحق موصوف اس سے پہلے خیبر پختونخوا میں سینئر منسٹر رہ چکے ہیں۔ وزارت خزانہ جو تھا خیبر پختونخوا کا، انہوں نے مثالی طریقے سے چلایا، یعنی مخالفین بھی اس بات کے شاہد ہیں کہ وہ برملا کہتے ہیں کہ جس طرح سراج الحق صاحب نے خیبر پختونخوا کی وزارت خزانہ کو چلایا، شاید ہی کسی نے چلایا۔ ناظرین، آج کے اس انٹرویو میں ہم کوشش کریں گے کہ ملک کی سیاسی صورتحال اور بین الاقوامی جو صورتحال ہے اس پہ محترم سراج الحق صاحب سے بات چیت کریں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سراج الحق صاحب، جماعت اسلامی جس کے آپ امیر ہیں، وہ ایک قوت ہے، اسٹریٹ پاور ہے۔ ملک میں جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے تو جماعت، ہر تحریک کے شامل پارٹیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جماعت اسلامی کو آن بورڈ لیا جائے۔ اس وقت پھر ملک میں کوئی اس قسم کی کوششیں ہو رہی ہیں، اے پی سی جو ہے وہ طلب کی گئی ہے، جماعت اسلامی سے رابطے ہو رہے ہیں، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ دیگر چھوٹی جماعتیں، مولانا فضل الرحمان صاحب متحرک ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جی کہ یہ اے پی سی جو ہونے جا رہی ہے، جماعت اسلامی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ کیا وہ حکومت کو گرانے کے لیے جو کوششیں کر رہی ہیں جماعت اسلامی اس کا حصہ بنے گی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اور جانور میں فرق یہی ہے کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کا ایک واضح مقصد ہوتا ہے، اور جانور کا صرف ایک ہی کام ہے کہ کس طریقے سے اس کا پیاس اور ان کا بھوک بجھ جائے اور مٹ جائے۔ اگر دھوپ میں ہو تو سایہ میں، اور اگر سایہ میں تکلیف میں ہو تو پھر دھوپ میں چلا جاتا ہے۔ لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے، ایک عظیم مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس لیے مکلف ہے اپنے ہر حرکت کے لیے، ہر لفظ کے لیے، ہر نظر کے لیے، ہر ایکشن کے لیے، اور ان کی تمام یہ سوچنے، بولنے، سننے کی جو صلاحیتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور ان امانتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور انسان سے پوچھے گا، وہ انفرادی دائرے میں ہو یا اجتماعی دائرے میں ہو۔ بحیثیت جماعت بھی جب آپ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک واضح مقصد ہونا چاہیے۔
تو میں اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ گزشتہ 5, 6, 8 مہینوں سے اے پی سی ہو رہا ہے, اے پی سی نہیں ہو رہا ہے, کون شریک ہوں گے کون نہیں شریک ہوں گے. آج بھی آپ کا وہی سوال ہے, کون بلا رہا ہے. کبھی مسلم لیگ والے کہتے ہیں کہ ہم بلا رہے ہیں, کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ ہم بلا رہے ہیں, ابھی بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ میں بلا رہا ہوں. میرا موقف یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ مقصد بتایا جائے, اس لیے کہ حکومت گرانا بذات خود تو کوئی مقصد نہیں ہے. اگر آپ کوئی پرانی عمارت کو ڈیمیج کرتے ہیں تو پہلے سے ایک نقشہ تو بناتے ہیں نا کہ آپ نے یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں, گھر بنانا چاہتے ہیں, ہاسپٹل بنانا چاہتے ہیں, کالج بنانا چاہتے ہیں, کوئی مندر بنانا چاہتے ہیں, کوئی چرچ بنانا چاہتے ہیں, کوئی گردوارہ بنانا چاہتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ بس مٹی اور گارا جمع کرنا ہے اور کوئی مقصد معلوم نہ ہو. تو میں نے اپوزیشن کی جماعتوں کو یہی مشورہ دیا ہے کہ پہلے مقصد واضح ہو جائے کہ مقصد کیا ہے. اس لیے جب تک مقصد کا تعین نہ ہو اور مقصد بھی واضح ہو, عوام کے لیے ہو, صرف پارٹی ایجنڈا نہ ہو کہ میرا یہ کیس ہے تو اس میں مجھے ریلیف مل جائے, یا نیب کے پاس جو میرے فائلز ہیں اس کو بند کیا جائے, یہ تو بہت چھوٹے مقاصد ہیں. اصل مقصد یہی ہے کہ ہم عوام کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں, اور عوام اس وقت جس مصیبت میں ہے, جس دلدل میں ہے, جس پریشانی میں ہے, اس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح ہر چلتی گاڑی میں سوار ہونا یہ کبھی بھی ہم نہیں کرتے. ہم پہلے واضح گول, مقصد اور نصب العین کا تعین ہو جو عوام کے لیے ہو, ملک کے لیے ہو, پاکستان کے لیے ہو. سر صاحب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپوزیشن کی یہ کوششیں ہیں, اور جماعت بھی کہتی ہے جی موجودہ حکومت سے جو ہے عوام مطمئن نہیں ہیں, مہنگائی ہے, مختلف باتیں ہیں. اگر 3 آپشن سامنے رکھے جائیں, ان ہاؤس تبدیلی, عام انتخابات یا حکومت کے خلاف تحریک چلانا, تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے ان تینوں میں سے, یا پھر اس حکومت کو مدت پوری کرنی چاہیے؟ دیکھیں, ایک تو میں کلیئر بات آپ کو کہہ دوں کہ موجودہ حکومت پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کا ایک تسلسل ہے. یہ بھی ایک سٹیٹس کو ہے, انہوں نے بھی اس پرانے نظام کو سنبھالا دیا ہے, اور پرانے لوگ ہیں لیکن پارٹی نہیں ہے, الفاظ نئے ہیں. اس لیے اس میں کوئی فرق کرنا پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی میں, یا پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی میں فرق کرنا, پرویز مشرف صاحب اور اس حکومت میں فرق کرنا, مسلم لیگ اور اس حکومت میں فرق کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں کوئی پازیٹیو یا پروگریسیو سوچ نہیں ہے. یہ بالکل ایک طرح کی لوگ ہے, ایک جاگیرداروں کا ٹولہ ہے, کچھ کرپٹ سرمایہ داروں کا ٹولہ ہے, کچھ پرانے کالجز میں اکٹھے پڑھنے والے یار اور دوستوں کا ایک ٹولہ ہے جس نے اس وقت حکومت پر قبضہ کیا ہے یا حکومت میں لائے گئے ہیں, بیٹھے ہیں اس وقت. تو اس لیے یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی ایسی کاوش میں تو شامل نہیں ہوں گے جس کا مقصد دوبارہ پیپل پارٹی یا مسلم لیگ کو یا پرویز مشرف کی کسی اور ٹولے کو لانا ہو. ہم جماعت اسلامی ہیں, ہمارا ایک واضح اور کلیئر نصب العین ہے کہ اسلامی ویلفیئر سوسائٹی, اسلامی فلاحی پاکستان اور اس ملک میں اسلامی نظام کا قیام. تو اگر پیپل پارٹی نے اور مسلم لیگ نے اسلامی نظام پر اتفاق کیا تو بڑی اچھی بات ہوگی, لیکن صرف جزوی چیزوں پر ملنا اور اصل مقصد کو ایک طرف کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے ہم نے ابھی سینٹ میں بھی دیکھا, ابھی قومی اسمبلی میں بھی دیکھا کہ جہاں بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے مفادات یا ان کے ایڈوائس یا ان کا کوئی حکم آ جاتا ہے تو پھر یہی تینوں جماعتیں بالکل آنکھیں بند کر کے ٹپے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی دباؤ ہے.
تو میں ان سے یہی پوچھتا ہوں کہ کیا قومی اسمبلی اس لیے ہے کہ ہم دباؤ میں آ کر ان کے کہنے پر قانون سازی کرے یا اپنے ملک کے غریب لوگوں کے لیے کوئی ریلیف کا راستہ کھول دے؟ تو اس لیے چونکہ واضح مقصد ہی نہیں ہے، متعین منزل نہیں ہے، تو آپس میں گپ شپ تو ہوتا رہتا ہے۔ سراج صاحب، وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت اور فوج کے بہترین تعلقات ہیں، اور پھر حال ہی میں سی پیک کے چیئرمین عاصم باجوہ کا جو اسکینڈل سامنے آیا ہے اور پھر استعفیٰ دینا اور پرائم منسٹر کی طرف سے منظور نہ کرنا، کیا کہیں گے جی اس پہ؟ دیکھیے، یہ بھی ایک سوچ کے عکاسی ہے، ایک خوف ہے جس کا بار بار جناب عمران خان صاحب اعلان کرتے ہیں، اور یہ پہلی بار اعلان نہیں ہوا ڈار صاحب، ہر دوسرے تیسرے مہینے میں یہ وضاحت وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ فوج ہماری پشت پر ہے، اور اب اس میں کیا شک ہے کہ وہ تمہاری پشت پر نہیں ہے، لیکن یہ وضاحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید وہ اپنے آپ کو صابن پر محسوس کرتے ہیں، وہ ایک خوف میں مبتلا ہے، اس کو یہ ڈر ہے کہ ہماری کمزور حکومت اور کمزور کارکردگی ہے، تو ایسے میں عوام ہماری پشت پر نہیں ہے تو کم از کم یہ تو بتا دوں کہ فوج ہماری پشت پر ہے۔ لیکن یہ بات ثابت ہے کہ جب عوام ساتھ چھوڑ جاتے ہیں تو یہ فوج بھی عوام سے ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ نہیں رہے گی، اور وہ کب یہ برداشت کرے گی کہ ان کی غلط اور ناکام اور نااہل حکومت کی وجہ سے ان کی مزید بدنامی ہو؟ سر، ملک کا آئین، کانسٹیٹیوشن، اس میں ہر ادارے کے لیے حدود کا تعین کیا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں عدلیہ، مقتدر قوتیں، اسٹیبلشمنٹ اور پھر پولیٹیکل پارٹیز، ان کو آپ کہاں پہ کھڑا دیکھ رہے ہیں؟ جو ڈومین ہے، آیا ڈومین میں رہ کر وہ اپنے آئین کے مطابق کام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ کچھ اداروں کو کہا جائے کہ جی آپ ڈومین سے تجاوز کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر ہر ادارہ اپنا ہی کام کرتا نا تو مشرقی پاکستان پھر بنگلہ دیش نہ بنتا۔ یہ اتنے بڑے واقعات اور سانحات اسی وجہ سے تو ہوئے ہے کہ عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، تعلیمی اداروں میں عام آدمی کو تعلیم نہیں ملتا ہے، ہاسپٹل میں علاج نہیں ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ میں قانون سازی نہیں ہوتی ہے، اور جو ادارے ہیں وہ بھی جہاں بھی کوئی خلا دیکھتا ہے تو اس کو پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، اور اب بھی یعنی آپ کو تعصبات وہ لسانیت کی بنیاد پر ہو، علاقیت کی بنیاد پر ہو، اور خود اب بھی یعنی ایک سیکیورٹی کا مسئلہ اگر آج بھی درپیش ہے، باوجود اس کے کہ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے اور سب سے بڑی فوج ہے، لیکن اب بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم خطرات میں۔ تو کیوں خطرات میں؟ اس لیے خطرات میں ہے کہ ہر ادارے نے اپنا کام چھوڑ کر کسی اور کا کام سنبھالا ہے۔ وہ آئیڈیل پوزیشن تو یہی ہے کہ ہر ایک اپنا کام کرے۔ اب ہمارے ملک میں اب دیکھیں کہ جس نے ایگریکلچر کا الف بے نہیں پڑھا ہے، نہ ان کو معلوم ہے، وہ ایگریکلچر کا منسٹر ہے، اور جس کو تعلیم کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، ان کو تعلیم کا منسٹر بنایا گیا ہے۔ تو اس طرح ایک شطرنج کا کھیل ہے، جاری ہے، اور لوگ تماشا کر رہے ہیں، لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا، اس لیے کہ اب عوام کا پیمانہ صبر جو ہے لبریز ہوا ہے۔ سراج صاحب، کشمیر ایشو جو ہے، جماعت اسلامی کی اپنی ایک اسٹرگل ہے، ایک موقف ہے، شروع دن سے جو ہے ابھی تک اس پہ سٹینڈ کرتی ہے۔ آزاد کشمیر جسے ہم بنیاد سمجھتے ہیں، آزادی کا بیس کیمپ سمجھتے ہیں، اب چند ماہ بعد وہاں پہ عام الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی آزاد کشمیر اگرچہ اس کا الگ سب کچھ ہے، یہاں جماعت اسلامی پاکستان الگ اپنا کام کرتے ہیں، لیکن کیونکہ آزاد کشمیر اسمبلی کی 12 نشستیں پاکستان میں ہیں، اور پاکستان میں جو کشمیری ہیں اس میں اپنا ووٹ کا حق استعمال کرتے ہیں، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہاں پہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں جماعت کو کس طرح سے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، انڈیویجولی یا الائنس کی صورت میں؟ سجیسٹ کیا کریں گے آپ؟
دیکھیے آزاد کشمیر میں جماعت اسلامی ہے اور آزاد تنظیم ہے، ان کا اپنا ایک دستور اور کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے مطابق وہ جماعت چل رہی ہے۔ خود مقبوضہ کشمیر میں بھی جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر ہے، اس کا اپنا امیر ہے، اپنا دستور ہے، اور اس وقت 4000 سے زیادہ ہمارے ورکر مقبوضہ کشمیر میں ہیں، جیلوں میں ہیں۔ خود جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کے امیر بھی جیلوں میں ہیں، جیل میں ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل مسئلہ آزاد کشمیر کا نہیں ہے، اصل تو ہے مقبوضہ کشمیر جو بالکل مرحوم ہو گیا، جو دنیا کے نقشے سے مٹ گیا۔ اور جس طرح جنرل یحییٰ خان کے دور میں مشرقی پاکستان ایک نام تھا اور ختم ہوا اور لوگ بھول گئے، اسی طرح اس موجودہ حکومت میں مقبوضہ کشمیر ایک ریاست تھی اور ختم ہوئی، اب ہندوستان کا حصہ بن گیا۔ اب وہاں نمبلاک فوج ہے، اب وہاں ہزاروں لوگ انڈین آ رہے ہیں، ان کو ڈومیسائل دیے جا رہے ہیں، ان کو زمین الاٹ ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے خدا نخواستہ اگر یہ سچویشن اس طرح رہی تو جس طرح فلسطین میں ایک وقت میں فلسطین اکثریت میں تھے لیکن اب اقلیت میں تبدیل ہو گئی، اسی طرح مقبوضہ کشمیر میں بھی مسلمان اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تو اصل میں ہمیں تو فوکس اس پہ کرنا چاہیے۔ باقی رہی آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں الیکشن، تو جماعت اسلامی وہاں تیاری کر رہی ہے، حصہ لے رہی ہے اور بھرپور انداز سے حصہ لینے کا ارادہ ہے۔ افغانستان، طالبان اور امریکہ کا معاہدہ، اس کے بعد جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، افغان قیدیوں کی رہائی ہو رہی ہے طالبان کی، اور پھر بھی وہاں پہ جو ہیں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے۔ یہ میں اس لیے سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ افغانستان کے جو حالات میں اس کے اثرات پاکستان پہ ہوتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں جی اس معاہدے کے بعد استحکام یا امن کی ہے کوئی ڈاکٹر صاحب؟ ہمیں امید رکھنی چاہیے افغانستان انشاءاللہ پرامن اسلامی افغانستان بنے گا، اور یہ کافی ہے جتنا ہوا ہے، جتنا خون بہا ہے، ایک ملک بالکل قبرستان بن گیا ہے۔ اب بھی لاکھوں افغانی ملک سے باہر ہیں، لاکھوں شہید ہو گئے، لاکھوں یتیم اور بیوائیں ہیں، اور اتنا خون بہا ہے، اور اب افغان عوام یہ چاہتے ہیں کہ وہاں امن ہو۔ اس لیے یہ جو طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں اور معاہدہ ہوا ہے، ہم سب اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ افغانستان کے تمام جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہے اس معاہدے کا حصہ بنے، اور پاکستان کو بھی چاہیے کہ کسی ایک گروپ یا ایک تنظیم کا ساتھ دینے کے بجائے افغان عوام کا ساتھ دے، اور اس کو کوئی پانچواں حصہ صبح کی طرح ڈیل کرنے کی بجائے اس کو ایک آزاد افغانستان کی طور پر ڈیل کرے۔ ہمارے بھی بہت سارے لوگوں سے روابط ہے، تعلق ہے، اور ہم سارا جو ہے جو اثرات ہے اپنے اثرات اسی پہ لگا رہے ہیں کہ وہاں اب امن قائم ہو اور ایک حکومت بن جائے، اور یہ جو جنگ ہے یہ ختم ہو جائے، اور اللہ کرے کہ آخری امریکی سپاہی وہاں سے چلا جائے، اور یہ ایک دوبارہ آزاد، خود مختار اور خوشحال افغانستان بن جائے۔ اس میں ہم سپورٹ کر رہے ہیں۔ آخری سوال جی، اسرائیل متحدہ عرب امارات معاہدہ کیا خطے میں کیا اثرات ہوں گے، اور پھر اس OIC کو سامنے رکھ کے ذرا اس پہ اپنے اظہار خیال کریں۔ دیکھیے اس وقت تو جتنا بھی اسلامی دنیا ہے ان کے معدنیات پر بھی امریکہ نے قبضہ کیا ہے، اور فزیکلی بھی جہاں جہاں تیل نکلتا ہے اور جہاں معدنیات ہیں وہاں پر ان کی موجودگی ہے، اور اس وقت چند ممالک کے علاوہ باقی اسلامی دنیا دوبارہ غلامی کی طرف جا رہی ہے۔ اسرائیل کے ساتھ اسلامی ممالک کا معاہدہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی موت کو، اپنی تباہی کو، اپنا آئندہ نسلوں کی تباہی کو ایک دعوت کے مترادف ہے، اور خود فلسطین کا مسئلہ حل تو نہیں ہوا ہے، اور فلسطینیوں نے ان معاہدوں کو مسترد کیا ہے، اور ہم بھی اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ OIC سے ہمارا یہی ڈیمانڈ ہے کہ کشمیر اور افغانستان اور فلسطین یہ برننگ ایشو ہے، اس میں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایک مسلم حکمران ہے
وہ اپنی حکمرانی کو بچانے کے لیے اقدامات کر رہی. ایک مسلم عوام ہے جو ہمیشہ امت کے اجتماعی مفادات اور مقاصد کی خاطر، اس لیے مشرق سے مغرب تک جتنا بھی اسلامی دنیا ہے وہ ایک ہے، وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جب امارات کا اور اسرائیل کا یہ معاہدہ ہوا، خود پاکستانی قوم نے اس کو پسند نہیں کیا، مسترد کیا ہے، اور اسلامی دنیا بھی نے بھی اس کو قبول نہیں کیا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل کا جو پارلیمنٹ ہے اس پر جو نقشہ ہے اس میں لبنان ہے، اس میں شام ہے، اس میں عراق ہے، اس میں ترکی کا ایک حصہ ہے، خود اس میں حجاز شامل ہے. اور یہ بہت خطرناک کا منصوبہ ہے، اور ماضی کی طرح آہستہ آہستہ یہ اس غلامی کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن ہمیں خوشی یہی ہے کہ مسلم عوام بیدار ہے، خاص کر مسلم جو نوجوان ہے وہ بیدار ہے، اور وہ امت کی حفاظت کے لیے، فلسطین کی آزادی کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے وہ سر بکف ہے. بہت مہربانی جی. ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کے ذریعے کریں. شکریہ.